بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد دہانی اور رہنمائی۔ بیٹا، تمہاری عقل جس خلوص سے تمہیں صحیح مشورہ دے گی، دوسرے کی عقل نہیں دے سکتی۔ جس لگن سے اپنا کام تم خود کرو گے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ توفیق الہی سے جو مسرت و شادمانی تمہیں میسر آ سکتی ہے، کسی اور چیز سے نہیں آ سکتی۔ عافیت سے جو سکھ چین تمہیں زندگی میں مل سکتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ تمہیں دل سے چاہنے والے جس خلوص کا تمہارے ساتھ برتاؤ کر سکتے ہیں، غیر نہیں کر سکتا۔ بیٹا، تمہارے معاملات سے تمہاری سمجھ بوجھ کا پتہ چلے گا، تمہاری گفتگو سے تمہاری عقل کا اندازہ ہوگا، اور تم سے مشورہ لینے کے بعد لوگوں کو تمہاری بصیرت، فہم اور اصابت رائے معلوم ہوگی۔ بیٹا، اگر علم میں وسعت پیدا کرنا چاہتے ہو تو پڑھو اور پوچھو، کمانا چاہتے ہو تو محنت کرو اور کام چوری سے بچو، سرداری چاہتے ہو تو بردبار بنو اور رواداری برتو، نجات چاہتے ہو تو اخلاص اور استقامت یعنی دین میں مضبوطی اور ثابت قدمی پیدا کرو، اور عزت چاہتے ہو تو لوگوں کی اصلاح اور دینی جد و جہد میں لگو۔ بیٹا، چالاکی کا استعمال دشمن کے لیے کرو، بردباری کا استعمال دوست کے لیے کرو، نرمی اور خوش مزاجی کا استعمال اہل خانہ کے لیے کرو، شفقت و محبت کا استعمال بچوں اور کمزوروں کے لیے کرو، اور صبر و برداشت کا استعمال ان کے لیے کرو جو تم سے اوپر یا تم سے نیچے ہیں۔ بیٹا، دوسرے سے زیادہ اپنے پر نظر رکھو، اس لیے کہ آدمی خوش پسندی میں مبتلا ہو کر اپنے عیب بھول جاتا ہے۔ بیٹا، تیر چلانے سے پہلے اپنا نشانہ درست کرو، ورنہ تیر بہک جائے گا اور جہاں نہیں لگنا چاہیے وہاں لگ جائے گا۔ یعنی کوئی بھی کام بھرپور تیاری اور پوری مہارت سے کرنا چاہیے تاکہ اس کام کا متوقع نتیجہ ہی برآمد ہو، ورنہ نتیجہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ بیٹا، روزی کا دروازہ اگر ایک ہی ہوتا تو سارے لوگ اسی پر ٹوٹ پڑتے اور ایک دوسرے کو تنگ کرتے، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے روزی کے بے شمار ذرائع رکھے۔ لہذا اطمینان کے ساتھ حلال روزی تلاش کرو اور اپنے آپ کو خواہ مخواہ ایک ہی ذریعے رزق کی کلفت اور پریشانی میں مت ڈالو۔ بیٹا، کسی سے گفتگو کرو تو سنجیدگی اختیار کرو، تقریر کرو تو انداز میں سوز و درد پیدا کرو، مصافحہ کرو تو لبوں پر مسکراہٹ رکھو، لکھنے بیٹھو تو فکر و تدبر کو کام میں لاؤ، اور غلطی ہو تو پلٹ کر اس کی اصلاح کرو۔ بیٹا، تم مکینوں سے خالی اس ویران مکان کی طرح نہ بنو جس میں نہ تو کوئی چہل پہل ہوتی ہے، نہ وہاں کسی کا آنا جانا ہوتا ہے۔ یعنی ایسے خشک اور روکھے نہ بنو کہ تمہارا کوئی یار اور دوست ہی نہ رہے جو تمہاری زیارت اور ملاقات کے لیے تمہارے پاس آمد و رفت رکھے۔ حق پرست بنو۔ بیٹا، کسی مسئلے میں حق اگر تم پر واضح نہ ہو تو ٹھہرو اور پوری سنجیدگی سے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اس مسئلے میں حق کیا ہے۔ حق کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو جاننے کی پوری کوشش کی جائے۔ جب حق واضح ہو جائے تو مضبوطی سے اس پر جم جاؤ اور اس کا دفاع کرو۔ اگر سبھی لوگ یہ کام کرنے لگے تو ان کی حالت درست ہو جائے، اور جو غلطیاں بار بار دہرائی جاتی ہیں ان سے نجات مل جائے۔ بیٹا، حق کی سواری کے شہسوار بنو، اس لیے کہ یہ ایسی سواری ہے جو تمہیں کہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی۔ نیکیوں کا تھیلا بغل میں رکھو، اس سے تمہیں ہر گام مدد ملے گی، اور شریف لوگوں کی رفاقت اختیار کرو، یہ مشکل میں تمہارے معاون اور سفارشی بنیں گے۔ بیٹا، اپنے دل میں حق کی عظمت پیدا کرو اور اس کے حامی و مددگار بنو۔ حق کو اللہ سے خاص تعلق ہے، چنانچہ حق اس کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس نے جو دین اتارا وہ بھی برحق ہے، حق بات ہی کا اس نے اپنے نبیوں کو حکم کیا ہے، اور اسی کو بندوں کے اعمال کی قبولیت کا معیار قرار دیا ہے۔ بیٹا، حق بات قبول کرنے میں تمہارے اندر
تر شاخوں کی طرح لچک ہونی چاہیے اور حق پر ثابت قدمی میں پہاڑوں جیسا جماؤ اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ بیٹا، معاشرے میں اگر ہر طرف گمراہی کا دورہ ہو جائے، بے راہ روی عام ہو جائے، تو تم بھی اس گمراہی اور بے راہ روی کی رو میں بہہ نہ جانا، بلکہ حق پر مضبوطی سے قائم رہنا اور ثابت قدمی کے ساتھ صداقت کی راہ پر گامزن رہنا، اور اپنی بساط کے مطابق لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کرتے رہنا، اس لیے کہ حق روشن ہوتا ہے۔ آدمی کے مزاج میں اگر سلامتی ہو تو وہ حق کو قبول کرتا ہے۔ نظر میں گہرائی پیدا کرو۔ بیٹا، نظر میں گہرائی پیدا کرو، سمجھدار بنو، ہر چھوٹی بڑی چیز کو اس کا حق دو، جس چیز کو جس طرح برتنا چاہیے اس کو اسی طرح برتو، جو چیز جس حیثیت کی ہے اس کو وہی حیثیت دو۔ کسی چیز کی اگر کثرت ہے تو کثرت کی وجہ سے اس کو اس کے درجے سے آگے نہ بڑھاؤ، بلکہ اس کو اس کے مناسب مقام پر ہی رکھو۔ خواہ کسی سے بدگمانی نہ پالو۔ ہاں، بدگمانی کی کوئی معقول وجہ ہو تو بات دوسری ہے۔ جس چیز سے تمہیں کچھ لینا دینا نہیں اس میں دخل بھی نہ دو۔ بلندی پر رہو تو بتکلف اپنے کو پست اور نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرو، اور گہرائی میں رہو تو بتکلف اپنے کو اونچا اور نمایاں کرنے کی فکر نہ کرو، اس لیے کہ نہ اس سے کوئی فائدہ ہے نہ اس سے۔ آدمی جہاں کہیں رہے اسے تو بس اپنے نارمل اور فطری انداز میں ہی رہنا چاہیے۔ جفا کشی اور جد و جہد کے خوگر بنو۔ بیٹا، آرام طلبی اور تفریح طبع کو ہی اپنے شب و روز کا مشغلہ نہ بناؤ۔ اپنے جسم کو ناز کی اور نرگسیت کی تعلیم نہ دو، بلکہ اس کے برعکس اپنے کو موٹی چھوٹی زندگی اور سخت حالات کا خوگر بناؤ، تاکہ اگر تمہیں کبھی مشقتوں کا سامنا ہو یا دین کے لیے سخت قسم کی مشکلات سے گزرنا پڑے تو تمہارے لیے ان مشکلات کا جھیل لینا آسان رہے۔ چنانچہ کبھی کبھار بجائے بیڈ پر لیٹنے کے مسلسل کچھ راتیں زمین پر لیٹا کرو۔ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد کبھی بغیر گاڑی کے دور تک پیدل چلا کرو، کبھی اپنے کھانے کا نظام بدل دو۔ بہت سے لوگ جیلوں میں روتے دیکھے گئے ہیں اور بہت سے لوگ اسفار میں واویلا کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان بیچاروں کو زندگی میں محنت و مشقت اور جفا کشی سے کوئی واسطہ نہیں پڑا ہوتا۔ بیٹا، جو کام خود کر سکتے ہو دوسروں سے اس کے کرنے کا سوال نہ کرو، اس لیے کہ کام کی قدرت رکھتے ہوئے بھی دوسرے سے سوال کرنے والا پیشہ ور سائل کے جیسا ہے۔ بیٹا، محنت اور جفا کشی کر کے تھکو، سو کر کے نہ تھکو۔ بیٹا، آغاز اس کام سے کرو جو آسان ہو۔ مشکل سے شروع کرو گے تو مشکل میں پڑ سکتے ہو، اس لیے کہ کبھی کبھی سخت کام کے لیے طبیعت کو آمادہ کرنا سخت مشکل ہوتا ہے۔ بیٹا، تمہیں جب کبھی فرصت کے مواقع میسر آئیں تو ان کو سونے میں مت گزار دو، بلکہ جاگو اور سوچو کہ کون کون سے کام اور پروگرام موقع نہ ملنے کی وجہ سے ٹل رہے تھے۔ ان خالی اوقات میں انہی میں سے کوئی کام شروع کر دو۔ یہ نہ دیکھو کہ فرصت کے ان لمحات میں گنجائش کتنی ہے یا ان اوقات میں کام مکمل ہو سکتا ہے یا نہیں، بس تم تو کام شروع کر دو۔ کام شروع کر دینے کے بعد تمہارا جی اسی میں اٹک جائے گا، پھر تو جیسے بھی ہو تم وہ کام کر ہی ڈالو گے۔ بس اللہ کرے کہ اس کی توفیق شامل حال ہو جائے۔ بیٹا، توفیق الہی نے اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر ناکامی تمہارے ہم رکاب ہوگی، اور کاہلی و سستی اگر تمہیں اچھی لگتی ہے تو پھر محتاجی اور بے خوابی ہی تمہارا نصیب ہوگی۔ گیلا شکوہ کے بجائے ہمت سے کام لو۔ بیٹا، مصائب کے سامنے سپر انداز ہونے کے بجائے سینے سپر رہو۔ سمجھداری اور دانش مندی کے ساتھ ان کا سامنا کرو۔ اپنے مسائل کو نپٹاتے رہا کرو تاکہ تمہارے اوپر مسائل کا ہجوم نہ ہونے پائے۔ مسائل کے حل سے اگر راہ فرار اختیار کرتے رہو گے
یا ہمیشہ اس کو ٹالنے کی کوشش کرو گے تو اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسائل کا سامنا کرنے کے بجائے اس سے نظریں چرانا اور بچنے کی کوشش کرنا بہادری یا بردباری کی علامت نہیں، یہ تو آدمی کے بزدل اور لاپرواہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی ایسا مشکل مسئلہ درپیش ہو جس کا سامنا کر پانا تمہارے بس سے باہر کی بات ہو، یا مسئلہ ایسا ہو جس کو سلجھانے کے لیے تم نے اپنی ساری کوشش کر ڈالی، پھر بھی مسئلہ حل کی طرف بڑھنے کے بجائے الجھا ہی رہا، تو اب معاملہ اللہ رب العزت کے حوالے کر دو۔ سب کچھ بس اسی کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ بیٹا، بہت زیادہ گلہ شکوہ اچھی بات نہیں، اس لیے کہ اس گلے شکوے کا کچھ حاصل نہیں۔ زیادہ گلہ شکوہ کرنے والا شخص ہر کام میں متردد رہتا ہے، ارادے کا کمزور اور خود اعتمادی سے خالی ہوتا ہے۔ پس گلہ شکوہ چھوڑو، جو بن پڑے وہ کرو، اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اس کی توفیق اور مدد کا سوال کرو۔ کبھی اپنی کسی پریشانی کا اظہار اپنے معتبر دوستوں یا اپنے والدین سے بھی کر دیا کرو، بس یہ خیال رکھو کہ بات ایسی نہ ہو جس سے والدین کو صدمہ یا رنج ہو۔ ان سے ہوشیار رہو۔ بیٹا، جو تمہیں کھیل کود میں لگا کر بامقصد کاموں سے غافل کر دے وہ تمہارا ہمدرد اور خیرخواہ نہیں۔ جو تمہیں خوف زدہ کرے اور معمولی چیزوں کو تمہارے سامنے ہولناک اور بھاری بنا کر پیش کرے وہ تمہارا دوست نہیں۔ اور جو تمہاری تحقیر اور عیب جوئی کرے اس کے اندر تمہارے لیے اخوت و بھائی چارے کا جذبہ نہیں۔ اور جو تمہیں بلا ضرورت تمہارے اہل و عیال اور دوست و احباب سے دور کرے وہ تمہارا خیر خواہ نہیں۔ بیٹا، جو تمہیں ایسی چیزوں سے ڈرائے جن سے ڈرنے اور ہوشیار رہنے کی کوئی وجہ نہیں تو تم ایسے شخص سے دور رہو، اس لیے کہ ایسا شخص تمہیں پست ہمت بنا دے گا۔ بیٹا، دو قسم کے لوگوں کے مزاج سے ہمیشہ ہوشیار رہو، اس لیے کہ ان دونوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں وہ ان کا مزاج کب بدل جائے۔ ایک عورت، بشرطے کہ وہ عورت اپنی ماں نہ ہو، کہ مزاج کا کچھ بھروسہ نہیں کہ وہ کب بدل جائے، اور دوسرے حاسد کے مزاج کا کچھ پتہ نہیں کہ کب بدل جائے۔ حاسد کتنا ہی جگری دوست کیوں نہ ہو، اس کا دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بیٹا، چکنی چپڑی زبان والے شخص کی میٹھی باتوں سے کبھی فریب میں نہ آؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں دھوکے کا ڈنک مارے۔ کسی چیز کی نرمی اور گدازی سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ سانپ کا جسم چھونے میں نرم ہے لیکن اندر زہر ہی زہر بھرا ہے۔ بیٹا، ثقیل اور بھدا مجھے کسی بھی صورت میں پسند نہیں۔ اگر انسان کی شکل میں ہو تو مجھے خوش نہیں آئے گا، مشروب کی شکل میں ہو تو میری حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اگر کھانے کی شکل میں آئے تو میرے لیے ذائقہ دار نہ ہوگا، اور اگر لباس کی شکل میں آئے تو مجھے اس کا پہننا گوارا نہ ہوگا۔ مراد یہ کہ بھدا پن کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ خیر کے دہانے کھول دو۔ بیٹا، ہر آواز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ کوئی آواز اگر تمہارے گرد و پیش بلند ہو رہی ہے تو خواہ وہ تمہارے کانوں تک نہ پہنچے مگر اس کا اثر تو تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری طور پر تمہیں نظر نہ آئے، یہاں تک کہ ان بے جان تصویروں اور مجسموں کا بھی اثر ہوتا ہے جن کی سری سے کوئی حقیقت اور اصلیت ہی نہیں ہوتی۔ اس کی واضح مثال فلمیں اور ڈرامے ہیں۔ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ سب کچھ من گھڑت کہانیاں ہیں، اور جو کچھ اسکرین پر آ رہا ہے وہ سب ڈرامہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور اس درجہ متاثر ہوتے ہیں کہ تاثر ان کے چہرے سے صاف نظر آتا ہے۔ بیٹا، ان باتوں سے عبرت حاصل کرو۔ دیکھو باطل کی آوازیں کتنی اور کہاں کہاں گونج رہی ہیں۔ تم سوچو کہ ان آوازوں کا سننے والوں پر کتنا زبردست اثر ہوتا ہوگا۔ اگر ہمارا معاشرہ حق کی صدا سے خالی ہوگا تو باطل اس میں گھس آئے گا اور آ کر انڈے بچے کرے گا۔
لہذا ہر جگہ خیر کے دہانے کھول دو اور حق کو اتنا عام کرو کہ شیطان کے گھسنے کے لیے معاشرے میں کوئی سوراخ باقی نہ رہے۔ جدا جدا مذاق دین سے دوری کا نتیجہ۔ بیٹا، صحیح دین سے دوری کے نتیجے میں لوگوں کے الگ الگ مزاج اور جدا جدا مذاق ہو گئے۔ چنانچہ کوئی کسی آوارہ فنکار کا شیدائی ہے اور کوئی کسی بدکار گلوکارہ پر فدا ہے، کوئی کسی دھوکے باز سیاسی بازیگر کا پرجوش حمایتی ہے، اور کوئی کسی پیر فقیر کی تعظیم میں حد سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ پیر کی تعظیم میں غلو ناجائز ہے، اور اگر پیر جاہل، ڈھونگی اور دنیا دار ہے تو اس کی تعظیم تو کجا، اس کی باتوں کا سننا بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر نیک دل متبع شریعت و سنت شیخ کی خدمت میں اتباع سنت اور اچھے اخلاق سیکھنے کی غرض سے رہا جائے تو اس مقصد کے لیے ان کے تجربات اور ارشادات سے رہبری حاصل کی جائے اور ان کی محبت اور تعظیم میں غلو نہ کیا جائے، تو ایسی صحبت نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ شریعت میں مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ بیٹا، تم تو آستانہ نبوت کے طالب علم ہو، دل کو نبی کی عظمت و محبت سے آباد کرو، آپ کے فرمودات و ارشادات کو اپناؤ، آپ کی سنتوں کو حزب جان بناؤ۔ آپ سے بہتر اور آپ سے عظیم تر کوئی معلم اور مربی نہیں۔ آپ کی پیروی کرنے والا اگر صحیح آپ کی پیروی کرے تو نہ تو اس کے گمراہ ہونے کا ڈر ہے، نہ بہکنے کا اندیشہ۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ بیٹا، بہت سے تنگ حال اللہ سے وسعت و فراوانی کی دعائیں کرتے ہیں، بالآخر تنگ حالی سے عاجز آ جاتے ہیں اور صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، پھر وہ خوشحالی کے حاصل کرنے کا دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کسی بدمعاش اور ظالم قسم کے مالدار کی درباری شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے کچھ نوازش ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس ظالم سے دوستی ہو جاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس بدمعاش کی گینگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر لوٹ گھسوٹ کا کام بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ سماج میں ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جو مختلف موقعوں پر مختلف طریقے سے ٹھگی کرتے ہیں۔ غور کرو اور دیکھو کہ مال کی محبت اور مالدار بننے کی خواہش آدمی کے لیے بسا اوقات کس طرح وبال جان بن جاتی ہے۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے احوال سے بے خبر ہے؟ کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ کون سا حال بندے کے حق میں بہتر ہے اور کون سا حال اس کے حق میں نقصان دہ ہے؟ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے اور جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے اس کے لیے وہی تجویز کرتا ہے، تو پھر آخر بندہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہونے سے کتراتا کیوں ہے؟ راز کی حفاظت۔ بیٹا، کوئی تمہیں اگر اپنا رازدار بنائے تو اس کے راز کو راز رکھو، اور اگر تمہیں کسی کو اپنا رازدار بنانا پڑے تو ایسے شخص کو بناؤ جو معتبر اور بھروسے کے قابل ہو، اور اپنی راز کی باتوں کا اظہار کسی سے جب ہی کرو جب اظہار کیے بغیر کام نہ چلتا ہو، یا پھر کسی مسئلے میں کسی سے تعاون لینا ہو۔ مثلا ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے تو بیماری تو بتانی ہی پڑے گی، یا آدمی گناہ کی کسی گندی عادت میں مبتلا ہے اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے کسی اللہ حوالے سے مشورہ کرنا چاہتا ہے تو اس اللہ حوالے سے اپنی گندی عادت کا اظہار کرنا ہی ہوگا۔ اور اس جیسی اور بھی ضرورتیں ہو سکتی ہیں جہاں آدمی کو کسی کے سامنے اپنا بھید کھولنا پڑ سکتا ہے۔ بڑوں سے فائدہ اٹھاؤ اور چھوٹوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ بیٹا، جو تم سے بڑے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھو گے تو ان کی فہم و دانش سے تمہاری عقل کو جلا ملے گا، یعنی روشنی ملے گی۔ اسی طرح جو تم سے چھوٹے ہیں اگر وہ تمہارے پاس بیٹھیں گے تو تمہاری فہم و دانش سے ان کی عقل کو جلا ملے گا۔ لہذا تمہیں نہ تو اپنے کو بڑوں کی صحبت سے محروم رکھنا ہے اور نہ ہی چھوٹوں کو اپنی علم و آگہی سے فائدہ پہنچانے میں بخل کرنا چاہیے۔ بڑوں کی مجلس میں رہو تو باادب اور متواضع بن کر رہو، اور چھوٹوں میں رہو تو ان کے مربی اور خیر خواہ بن کر رہو۔ بیٹا،
اگر تم نے دوسروں کی حکیمانہ باتوں سے عبرت حاصل کی اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا تو یوں سمجھو کہ تم نے ان کی عمروں کو اپنی عمر میں جوڑ لیا، اس لیے کہ آدمی کے تجربات ہی اس کی زندگی کا حاصل ہوتے ہیں، اور تم بھی حکمت و دانائی کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ بیٹا، تم نے اپنی زندگی میں کوئی اہم فیصلہ اگر مشورے کے بغیر کیا اور اس کے نتائج اچھے نہیں رہے تو تمہیں کسی اور کے بجائے بس اپنے ہی کو کوسنا چاہیے، از خود کسی کے نگراں نہ بن بیٹھو۔ بیٹا، از خود کسی کے نگراں یا سرپرست نہ بن بیٹھو۔ ہر انسان اپنے کاموں اور نجی معاملات میں آزادی اور خود مختاری چاہتا ہے، لہذا تمہیں کسی کی آزادی میں اس کی مرضی کے بغیر خلل انداز نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ کسی میں اگر کوئی بے راہ روی دیکھو تو حکمت و دانائی کے ساتھ اس کو ٹوکو اور نرمی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اور اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ تمہارے دخل دینے سے وہ ضد پر آ جائے گا اور معاملہ مزید خراب ہو جائے گا تو پھر دخل دینے کی ضرورت نہیں، بس اپنے دل ہی میں اس بے راہ روی اور برائی کو برا سمجھنے پر اکتفا کرو۔ منتظم کے ضروری اوصاف۔ بیٹا، انتظامی ذمہ داریوں کے لیے 3 اوصاف درکار ہیں: علم، حکمت اور عزم و حزم۔ اگر تم میں یہ اوصاف نہیں ہیں تو انتظامی امور کی ذمہ داری سے الگ رہو، اس لیے کہ ایسی صورت میں تمہارا شمار کمزوروں میں ہوگا اور تم سے ذمہ داریوں کا بار نہیں سنبھل سکے گا۔ غیر ضروری سفر۔ بیٹا، جن غیر مسلم ممالک میں مادی ترقی اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی ہوئی ہے، محض سیر و تفریح کے لیے بلا مجبوری وہاں مت جاؤ، مبادا ان کے تمدن اور ترقی سے مرغوبیت کا شکار ہو جاؤ اور تمہارے دل میں ان کی وقات اور قدر و منزلت اس درجہ پیدا ہو جائے کہ تم عظمت اور مرغوبیت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنے لگو، اور یہ دلی و زبانی گرویدگی تمہیں کفر اور اہل کفر کی اس محبت میں مبتلا کر دے جو شرعاً مذموم اور ناپسندیدہ ہونے کے ساتھ تمہارے دین کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ حالانکہ دین ہی وہ سرمایہ ہے جس پر مومن کی دنیا و آخرت کی خیریت اور سلامتی کا دار و مدار ہے، اور جب دین جاتا رہا تو پھر آدمی جو کچھ بھی حرکت کر گزرے کم ہے۔ بیٹا، سفر ضرورت پر ہی کرو، بلا ضرورت سفر نہ کیا کرو۔ رابطے کے دوسرے ذرائع سے اگر کام چل جاتا ہے تو ایسی صورت میں سفر کرنا بیجا ہے۔ اگر سفر کرنا ہی پڑ جائے تو کوشش کرو کہ سفر مختصر سے مختصر ہو، اور سفر کا مقصد پورا ہوتے ہی اپنے مقام پر واپس آ جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔